بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاکے اور قلمی تصویریں، اس سلسلے میں آج خاکہ پیش خدمت ہے مولانا محمد علی جوہر صاحب کا، جو جناب عبد المجید صالح صاحب نے لکھا اور ان کی کتاب یاران کہن میں شامل ہوا۔ آئیے سنتے ہیں۔ مولانا محمد علی، 1919 سردیوں کا دن، دسمبر کا مہینہ۔ رال ٹیک جلیانوالہ باغ کا قتل عام، مارشل لا کے ہولناک ظلم، معاہدہ سیورے سے ترکان آل عثمان کی خلافت و سلطنت کا خاتمہ، ہندو مسلمان سکھ غلامی کی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد، امرتسر میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کانفرنس کے سالانہ اجلاس، پنڈت موتی لال اور حکیم اجمل خان کے جلوس، گاندھی اور تلک کے استقبال، امرتسر میں پشاور سے لے کر راسکماری اور کاٹھیاواڑ سے آسام تک کے جوشیلے جوان آزادی پسندوں کا اجتماع، امرتسر کے باسیوں اور پردیسیوں کو صبح سے شام تک لیڈروں کے استقبال اور ان کی تقریریں سننے کے سوا کوئی کام نہیں۔ علی برادران کی رہائی۔ اتنے میں خبر آئی کہ علی برادران بیت الجیش سے رہا کر دیے گئے ہیں، وہاں سے سیدھے امرتسر آ رہے ہیں۔ شام تک نہ پہنچے، دوسرے دن تک نہ پہنچے، اب اضطراب بڑھا۔ میں بھائی شفاعت اللہ خان مرحوم اور مولانا سید حامد حسین بیدل شاہ جہان پوری اسلامیہ ہائی اسکول امرتسر کی عمارت کی دوسری منزل پر بیٹھے احباب سے باتیں کر رہے تھے۔ مولانا عارف حسفی مرحوم پان پر پان بنا رہے تھے اور حساب لگا رہے تھے کہ اتنے بجے ٹرین سے علی برادران کو امرتسر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مولانا حسرت موہانی اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، ارے میاں، وہ رہا تو ہو ہی چکے ہیں، اپنے وقت پر آ جائیں گے، تشویش کاہے کی ہے۔ بیگم حسرت موہانی فرما رہی تھیں، میں تو سمجھتی ہوں فرنگیوں نے ان کی رہائی کی خبر یوں ہی اڑا دی ہے تاکہ امرتسر کے فیصلوں پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ حقیقت میں انہیں رہا کرنا مقصود ہی نہیں، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اتنے میں منادی کی آواز کان میں آئی، علی برادران آ رہے ہیں، کل دوپہر کو اتنے بجے اسٹیشن پر چلو۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی۔ دوسرے دن لوگوں نے صبح جا کر پلیٹ فارم، ویٹنگ روم، بیرونی صحن، مکانوں کی چھتیں، ریل کے پل، غرض بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی ہر جگہ روک لی۔ ہزارہا انسانوں کا جم غفیر ریلوے اسٹیشن سے ہال دروازے تک اور اس کے اندر بازار میں دو رویا مکانوں اور دکانوں کے سامنے اور کوٹھیوں پر یوں جمع ہو گیا گویا سارا ملک امرتسر ہی پر ٹوٹ پڑا ہے۔ محمد علی، شوکت علی بڑی قراقلی ٹوپیاں پہنے جن پر ہلال کڑے ہوئے تھے، شیروانیاں اور چست پجامے زیب تن کیے ہوئے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، بندے ماترم، ست سری اکال، ہندو مسلمان کی جے، محمد علی شوکت کی جے، مہاتما گاندھی کی جے کے نعروں سے گنبد فلک گونج اٹھا۔ شوکت علی کو لوگ بہت نہ جانتے تھے، لیکن محمد علی کامریڈ والے کے نام سے سب پڑھے لکھے آشنا تھے۔ کبھی دونوں بھائیوں کے چہرے صفا چٹ تھے، اب ان دونوں کے چہروں پر خوبصورت داڑھیاں اور چڑھی ہوئی مونچھیں بہار دکھا رہی تھیں۔ یہ پہلا دن تھا جب میں نے رئیس الاحرار مولانا محمد علی کی زیارت کی۔ کانگریس کے جسم میں نئی روح۔ جب مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا تو علی برادران نے مجلس مرکزیہ خلافت کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کو تحریک خلافت کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا۔ محمد علی کانگریس میں کیا شامل ہوئے، اس سست اور جامد مجلس کی رگوں میں خون حیات دوڑنے لگا۔ ہزارہا مسلمان جزیرۃ العرب کی سلامتی اور خلافت اسلامی کی بقا کے لیے سربکف ہو کر میدان میں نکل پڑے۔ پھر محمد علی خلافت لے کر یورپ گئے، وہاں فرائض فرنگ نے ان کی بات نہ سنی۔ واپس آ کر محمد علی نے کہا کہ جلیانوالہ باغ اور خلافت کے مسئلوں کا فیصلہ تو ضروری ہے، لیکن آزادی حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ سوراج کو قومی مطالبہ قرار دیا گیا اور ملک کے طول و عرض میں آزادی کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بے مثال جرأت ایمانی۔
محمد علی انگریزی کے شیوا زبان انشا پرداز، اردو کے زوردار اخبار نویس اور دونوں زبانوں کے فصیح اللسان خطیب تھے۔ ان کی جرأت ایمانی اور غیرت ملی مثال نہ رکھتی تھی۔ جب وہ کانگریس کے اسٹیج پر بڑے بڑے عالی مرتبت اور قابل و فاضل کانگریسی رہنماؤں کی جھرمٹ میں تقریر کرتے تو اسٹیج لرز جاتا تھا اور قلوب سینوں کے اندر پھڑپھڑانے لگتے تھے۔ ہر شخص اندیشناک ہو جاتا تھا کہ خدا جانے محمد علی کیا کہہ دے۔ انگریز حکام کے متعلق کسی نے خوب کہا تھا، "دی بگ گنز ایٹ شملہ ریسپیکٹ مسٹر گاندھی، لاف ایٹ حضرت موہانی بٹ فیئر محمد علی"۔ شملہ کے بڑے حکام گاندھی کا ادب کرتے ہیں، حضرت موہانی پر ہنستے ہیں، لیکن محمد علی سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ بار بار اعلان کرتے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خدا کی نافرمانی کر کے بندوں کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ ان کی پوری زندگی اس اعلان کی عملی تصدیق تھی۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں، تقریروں میں، کراچی کے مقدمے میں، اپنی روزانہ زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ یہ محمد علی کا اثر تھا کہ ہندوستان بھر کے جلیل القدر علماء اسلام بھی گاندھی جی اور ان کی تحریک کے ہمنوا ہو گئے۔ انہوں نے ترک موالات کو زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا تقاضا قرار دیا۔ محمد علی پہلے مسلمان بعد میں ہندوستانی اور پہلے ہندوستانی بعد میں مسلمان کی بحث میں کبھی نہیں پڑے۔ ان کا قول تھا کہ جہاں اسلام کے احکام کا معاملہ ہے تو وہاں میں اول بھی مسلمان اور آخر بھی مسلمان ہوں، لیکن جہاں وطن کا کوئی مسئلہ ہے وہاں پہلے بھی ہندوستانی ہوں، بعد میں بھی ہندوستانی۔ لیکن چونکہ ان کی زندگی سراپا اسلام تھی، اس لیے حقیقت میں وہ مسلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھے۔ چنانچہ جب پنڈت مالوی کی چال بازی اور ہندوؤں کے تعصب نے تحریک کا خاتمہ کر دیا اور سنگٹن اور شدی کے فتنے پیدا ہوئے تو محمد علی کی غیرت مندی نے ایک لمحے کے لیے بھی ہندوؤں کے ساتھ رہنا گوارا نہ کیا اور اپنے آپ کو کامل مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آل پارٹیز مسلم کانفرنس۔ مجھے دہلی کی آل پارٹیز مسلم کانفرنس اب تک یاد ہے۔ سر آغا خان صدر تھے جب سر محمد شفیع نے مسلمانوں کے حقوق کی قرارداد پیش کی اور مفتی کفایت اللہ نے اس کی تائید فرمائی، تو مولانا محمد علی نے ایک ترمیم پیش کی کہ پنجاب و بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت، اقلیت کے صوبوں میں زائد از استحقاق نشستیں، سندھ اور صوبہ سرحد میں صوبائی اصلاحات، بلوچستان حکومت کو خود اختیاری، سب معاملات صحیح ہیں، لیکن حلقہ ہائے انتخاب مخلوط ہونا چاہیے۔ اس پر شور مچ گیا کیونکہ مسلمان مخلوط انتخاب سے سخت نفرت کرتے تھے۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا۔ سر آغا خان نے اٹھنے سے پہلے پیچھے مڑ کر کہا، آپ لوگ محمد علی کو درست کیجئے۔ نواب اسماعیل خان، مہر صاحب، میں اور مفتی کفایت اللہ نے پنڈال سے نکلتے ہی مولانا کو جا لیا، نہ خود کھانا کھایا نہ انہیں کھانے دیا۔ بڑی حیث بحث کے بعد ان کو اس امر پر ہموار کیا کہ قرارداد میں ایک فقرہ بڑھا دیا جائے کہ اگر ہندو لیڈر مسلمانوں کے ان مطالبوں کو تسلیم کر لیں تو مخلوط انتخاب کے مسئلے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس دوبارہ منعقد ہونے پر مولانا تقریر کے ساتھ اپنی ترمیم پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن آغا خان انہیں جانتے تھے، انہوں نے مولانا کو بولنے نہ دیا اور سر محمد شفیع نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ مولانا نے یہ ترمیم پیش کی ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ مولانا کسمسا کر رہ گئے اور قرارداد منظور ہو گئی۔ کانگریسی رہنماؤں سے جنگ۔ اس کے بعد مولانا محمد علی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کانگریس اور اس کے رہنماؤں سے بھی خوب لڑے، لیکن تصفیہ حقوق کے حامی ہونے کے باوجود سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بھی دائی ہوئے، نہری رپورٹ کی بھی سخت مخالفت کی۔ اسی زمانے میں جب کانگریس نے نمک بنانے کی تحریک شروع کی اور گاندھی جی نے مولانا کو بھی نمک بنانے کی سول نافرمانی میں حصہ لینے کی دعوت دی، تو مولانا نے فرمایا، میں کیا نمک بناؤں گا، قوم کے غم میں 10 سال سے شکر جو بنا رہا ہوں۔ مولانا کو ذیابیطس کا عارضہ تھا۔ اسی زمانے میں بعض مسلمان نوجوان بہت مسترد تھے کہ اگر ہمارے رہنما کانگریس کی تحریک میں شامل نہیں ہو رہے تو بطور خود ہی انگریز کے خلاف حریت وطن کی کوئی تحریک شروع کریں۔ چنانچہ وہ رہ کر مولانا محمد علی سے تقاضا کر رہے تھے۔ ان کے ایک پرانے شاگرد اور عقیدت مند نے
ان کو اسی مضمون کا ایک خط لکھا، جس کے جواب میں انہوں نے میرے نام 18 صفحے کا ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا، جس میں اس قسم کے نوجوانوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا گیا، اور لکھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اصرار کرنا بھی حریت وطن کی تحریکی کا ایک حصہ ہے۔ جب تک مسلمان سوراج میں اپنی پوزیشن کی طرف سے مطمئن نہ ہوں گے، وہ سوراج کی تحریک میں مخلصانہ کیوں کر شامل ہو سکتے ہیں؟ اس خط میں یہ بھی لکھا کہ اگر سچ مچ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی تحریک شروع کریں تو 10 لاکھ روپیہ اور 50,000 رضاکار فراہم کر دیں۔ میں میدان میں آنے کو تیار ہوں۔ میں ہوں پروانہ مگر شمع تو ہو، رات تو ہو، جان دینے کو ہوں موجود، کوئی بات تو ہو۔ میں بھی موجود ہوں اظہار عقیدت کے لیے، کسی جانب سے کچھ اظہار کرامات تو ہو۔ انہی دنوں مولوی کفایت اللہ نے، جو کانگریس کے حامی تھے، کسی قوم پرستانہ سفر کے سلسلے میں 200 روپے کانگریس سے بطور مصارف سفر وصول کیے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں کسی تقریر میں مولانا کے متعلق کوئی بات کہہ دی۔ اس پر مولانا نے محولہ بالا خط میں لکھا، مفتی کفایت اللہ، جن کو اب میں کفایت اللہ کہوں گا کیونکہ ان میں کر کے 200 عدد شامل ہو گئے ہیں، میرے متعلق یہ افطرا باندھا ہے کہ الخ اس زمانے میں مولانا ضیاء کی وجہ سے سوزش اعصاب اور ضعف قلب کے مریض بھی ہو چکے تھے اور زندگی بار گراں ہو گئی تھی، لیکن زور طبیعت بدستور تھا۔ قندھار چلو کے نعرے۔ مولانا محمد علی ترکی کے سفر سے واپس آئے تو کچھ مدت بعد جنرل نادر خان انقلاب افغانستان کے سلسلے میں فرانس سے اپنے آبائی وطن کو جا رہے تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک تحریک جاری کر رکھی تھی کہ نادر خان کو امان اللہ خان کے پاس قندھار جانے پر مجبور کیا جائے۔ مولانا محمد علی اور مفتی کفایت اللہ دہلی سے نادر خان کے ساتھ ہی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ جب ٹرین لاہور کے اسٹیشن پر پہنچی تو یہاں مولانا ظفر علی خان کے رضاکاروں نے قندھار چلو کا شور مچا رکھا تھا، لہذا مولانا اور مفتی صاحب یہیں اتر پڑے۔ میں اور مہر صاحب ریلوے اسٹیشن سے انہیں اپنے ہاں لے آئے۔ رات کو مولانا دیر تک مونگ پھلی کھاتے رہے جو انہیں بے حد مرغوب تھی، اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ میں نے پوچھا، مولانا آپ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا سے ملے؟ کہنے لگے، نہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا نہ ملا، البتہ ترکی کے بعض بڑے آدمیوں سے ملا تھا، ان میں بعض ایماندار اور بے ایمان ہیں، یعنی بعض بے ایمان ایماندار۔ پوچھا، اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے، بعض تو ایسے ہیں جن کی زندگیاں اسلامی ہیں، نماز اور تلاوت کے پابند ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کے ہر ملحدانہ اور ناجائز حکم کی بھی چپ چاپ تعمیل کر رہے ہیں۔ یہ تو ہیں ایماندار بے ایمان۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خود تو عقائد و اعمال کے حساب سے فسق کے پیکر ہیں، لیکن تصفے بہاتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے خلافت کو موقوف کر کے مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویران کر دیا۔ یہ ہیں بے ایمان ایماندار۔ ان کا مقصد اسلام نہیں بلکہ حریصانہ جذبے سے مصطفیٰ کمال پاشا کو بدنام کرنا ہے۔ مولانا کی بد پرہیزی۔ مولانا کی بد پرہیزی حد انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ میاں فیروز الدین احمد مرحوم خادم خلافت نے ان کے اعزاز میں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ میں مولانا کے پاس بیٹھا تھا۔ مولانا صبح ہی سے تاکید کر رہے تھے کہ میں صرف سلاد اور روغن زیتون کھاتا ہوں۔ چنانچہ میں اور میاں فیروز الدین احمد لوہاری دروازے سے سلاد اور پلومر کی دکان سے روغن زیتون تلاش کر کے لائے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے کہا، مولانا کیا تھوڑی سی سلاد میں بھی لے لوں؟ کہنے لگے، ہاں ہاں کھاؤ۔ یہ کہہ کر بہت ساری سلاد میری پلیٹ میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، کیا یہ پلاؤ قورمہ اکیلے اڑا جاؤ گے؟ میں نے کہا، آپ شوق سے کھائیے لیکن آپ کو تو پرہیز ہے۔ کہنے لگے، اجی کہاں کا پرہیز؟ یہ کہا اور سب کچھ کھانے لگے۔ میں نے بگڑ کر کہا، اگر یہی بات تھی تو آپ نے سلاد اور روغن زیتون کے لیے ہمیں پریشان کیوں کیا؟ کہنے لگے، میرا قصور معاف کرو اور مجھے کھانا کھانے دو۔ محب و شفیق بزرگ۔ مولانا بے انتہا محب و شفیق بزرگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلستان سے ان کے انتقال کی خبر ملی تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اور علامہ اقبال بھی اپنے ہمدم و دیرینہ کی وفات پر دیر تک ملول و آبدیدہ رہے۔
اللہم اغفر لہو۔ تو یہ تو تھا خاکہ مولانا محمد علی جوہر کا، جو تحریر کیا تھا جناب عبد المجید سالک صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔